الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ ہود کی آیت 25 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے اللہ تعالیٰ نے انفس و آفاق کے حقائق کی طرف توجہ دلائی اور مخاطبین کو تنبیہات کیں کہ وہ پیغمبر کی بات کو جس طرح سننا چاہیے سنیں۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ قرآن میں اس طرح کی تمہید کے بعد کئی جگہ پھر تاریخی استدلال شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں بھی اسی طرح ہے، اور اس سورہ میں تو یہ تاریخ بہت غیر معمولی طریقے سے بیان ہوئی ہے۔ قریش کو بھی اتمام حجت کے اسلوب میں خبردار کیا گیا ہے کہ وہ اس تاریخ کی روشنی میں اپنے انجام کو دیکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ اس سورہ کا نام لے کر آپ نے فرمایا کہ شیبتنی ہود و اخواتها۔ یہ سورہ ہود اور اس سے جو ملتی ہوئی صورتیں ہیں مجھے تو انہوں نے بوڑھا کر دیا۔ اس میں بھی یہی چیز تھی کہ آپ اپنی قوم کے معاملے میں فکر مند تھے، اور ایک سچے خیرخواہ کی حیثیت سے جو شخص بھی قوم کی قیادت کے منصب پر فائز کیا جائے وہ اس سے فکر مند ہی ہوگا کہ معلوم نہیں ان کے رویے کا کتنا خطرناک نتیجہ ان کے لیے نکلے گا۔ چنانچہ اب نوح کی سرگزشت سے یہ استدلال شروع ہوا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ اسی طرح نوح کو ہم نے اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا۔ قرآن مجید میں یہ ارسلہ کا فعل بعض جگہوں پر تجرید کے طریقے سے محض بھیجنے والے کے لیے آتا ہے، اور بعض جگہوں پر رسول بنا کر بھیجنے کے مفہوم میں۔ یہ بات سیاق سباق اور کتاب کے عرف سے معلوم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح نوح کو ہم نے اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا۔ اس نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، اگلے جملے اور اس جملے کے درمیان یہ مضمون مقدر ہے، حذف کر دیا، الفاظ میں بیان نہیں کیا۔ انی لکم نذیر مبین، میں تمہارے لیے ایک کھلا ہوا خبردار کرنے والا ہوں۔ اور مقصد کیا ہے؟ انی لکم نذیر مبین اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم۔ میں تمہارے لیے ایک کھلا خبردار کرنے والا ہوں کہ تم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو۔ ایسا کرو گے تو میں تم پر ایک دردناک دن کے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں۔ یہی دنیا میں جتنے پیغمبر آئے ہیں، رسول آئے ہیں، ان کا مشن ہے۔ یعنی وہ کس حیثیت سے آتے ہیں؟ نذیر مبین کی حیثیت سے، کھلے کھلے خبردار کرنے والے کی حیثیت سے۔ ان کا اصلی کام یہی ہے۔ کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ لوگ اللہ کے بندے بن کر رہے ہیں۔ وہ زمین کے بادشاہ نہیں ہیں۔ ان کو زمین پر بغیر کسی سبب کے نہیں بھیج دیا گیا۔ ان کے یہاں آنے کی ایک غایت ہے، اور وہ آپ سے آپ وجود میں نہیں آ گئے، ان کا ایک خالق ہے۔ وہ اپنے خالق کو پہچانیں اور اپنی اس حیثیت کو مان کر جئیں کہ ہم اس کے بندے ہیں۔
یہ پیغمبروں کی دعوت ہے، 2 لفظوں میں وہ یہی بیان کرتے ہیں۔ اسی کو اگر خالص حکمت کی زبان میں سمجھایا جائے تو یوں کہیں گے کہ دین کی حقیقت عبادت ہے، یعنی سارا دین اپنی حقیقت کے لحاظ سے، حقیقت کو اس طرح سمجھیے کہ جیسے ایک پورا درخت ایک بیج کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے، تو وہ بیج حقیقت ہے، اس سے جب سازگار ماحول ملتا ہے تو ایک پورا درخت نکلتا ہے جس میں تنا، برگ، بار، ٹہنیاں، شاخیں، پھول، پھل لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ سب کچھ اسی بیج میں مضمر ہوتا ہے، تو یہ اس کی حقیقت ہے۔ تو دین کی حقیقت کیا ہے؟ یعنی جب دین کا پورا ظہور ہوتا ہے تو اس میں عبادات ہیں، احکام ہیں، اوامر ہیں، نواہی ہیں، بہت کچھ ہے، ایمان، عقیدہ۔ اصل کیا ہے؟ بس یہی جو 2 لفظوں میں بیان ہو گیا ہے کہ خدا کے بندے بن کر رہو، اللہ کی بندگی میں جینا سیکھو۔ تو پیغمبر یہ ہدایت کرتے ہیں، یہ ہدایت لے کر آتے ہیں، اس چیز کی دعوت دیتے ہیں اور پھر نتیجے سے خبردار کرتے ہیں۔ یہ جو کہا ہے نا خبردار کرنے والا ہوں، تو یہ کس چیز سے خبردار کرنا ہے؟ یعنی اگر بندے بن کر نہیں رہو گے تو پھر اس کا ایک نتیجہ نکلے گا، اور وہ نتیجہ یہ ہے کہ قیامت میں ایک دردناک عذاب سے دوچار ہو سکتے ہو۔ تو اس لیے میں تم کو خبردار کرتا ہوں۔ اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ میں تمہارے لیے کھلا ہوا خبردار کرنے والا ہوں، اس پر میں نے لکھا ہے اصل میں نذیر مبین کے الفاظ آئے ہیں۔ یعنی اگر آپ قرآن مجید کے متن کو دیکھیں تو اس میں نذیر مبین کے الفاظ ہیں، یعنی پوری قطعیت کے ساتھ اور صاف صاف خبردار کرنے والا۔ میں خبردار کرنے والا ہوں، اس پر جب مبین کی صفت لگائی گئی تو یہ 2 چیزیں اس میں پیدا ہو گئیں۔ یعنی ایک تو یہ کہ میرے اس انذار میں یا میرے اس خبردار کرنے والے میں کوئی ابہام نہیں ہے، یہ جو کچھ ہے پوری قطعیت کے ساتھ ہے۔ یعنی میں کوئی ظنیات کی دنیا کے فلسفے نہیں بیان کر رہا، سیدھی صاف بات کر رہا ہوں۔ اور دوسری چیز یہ کہ اس میں کوئی مصالحت نہیں ہے، مداہنت نہیں ہے، میں اس کے ساتھ کوئی دوسرے مقاصد چھپائے ہوئے نہیں ہوں، میں تو بس یہی کرنے کے لیے کھلا کھلا خبردار کرنے والا ہوں۔ اس میں ایک لطیف تلمیح بھی ہے۔ تلمیح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی روایت، کسی عرف، کسی تاریخی واقعے کی طرف ایک لطیف سا اشارہ کرنا۔ ایک تو یہ ہے نا کہ آپ وہ ساری بات سنانا شروع کر دیں، کسی لفظ سے اس کی طرف اشارہ کر دینا۔ جیسے ہمارے شاعر نے کہا ہے نا کہ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، تو یہاں لفظ حسین ایک تاریخی واقعے کی تلمیح ہے، یعنی اس تاریخی واقعے کو جس طرح شاعر سمجھتا ہے یا اس کے مخاطبین سمجھتے ہیں، اس سے اس نے ایک پورا مضمون لے کر اس کی طرف تلمیح کر دی۔ تو یہاں پر بھی ایک تلمیح ہے اور بڑی لطیف تلمیح ہے۔ استاد امام لکھتے ہیں عرب میں دستور رہا ہے، یہ اس تلمیح کی وضاحت ہے، عرب میں دستور رہا ہے کہ ہر قوم کے لوگ کسی بلند ٹیلے یا پہاڑی پر دیدبان بناتے۔ دیدبان یعنی جہاں سے نگرانی کی جاتی ہے، جہاں ہر وقت ایک نگران مقرر رہتا، جیسے اب بھی دیکھا ہوگا قبائلی علاقوں میں، چھاونیوں میں اس طرح کے دیدبان بنے ہوتے ہیں۔ عرب میں دستور رہا ہے کہ ہر قوم کے لوگ کسی بلند ٹیلے یا پہاڑی پر دیدبان بناتے، جہاں ہر وقت ایک نگران مقرر رہتا، جس کا کام یہ ہوتا کہ جب وہ دیکھتا کہ کسی طرف سے حملہ آوروں کی کوئی جماعت اس کی قوم پر حملہ کیا چاہتی ہے تو وہ اپنے کپڑے پھاڑ کر ننگا ہو جاتا اور واہ صباح کا نعرہ لگاتا۔ اس وقت کے قبائلی تمدن میں یہ حفاظت کا اہتمام کیا گیا تھا۔ قلعوں پر بھی آپ نے دیکھے ہوں گے دیدبان بنے ہوتے ہیں،
جن جگہوں کو محفوظ کرنا ہوتا ہے اب بھی اگر آپ دارالحکومت میں جائیں تو اس میں بعض دفاتر کے باہر اسی طرح کے دیدبان بنے ہوتے ہیں، یعنی ایک فصیل یا ایک دیوار بنا کے، اور کبھی اس کی بھی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ کچھ جگہ بنا دی جاتی ہیں جہاں لوگ نگرانی کرتے رہتے ہیں کہ اگر دور سے کوئی حملہ آور آتا ہے یا اس طرح کی کوئی صورت ہوتی ہے تو مدافعت کے لیے لوگوں کو بیدار کیا جا سکے، خبردار کیا جا سکے۔ وہاں یہ رواج تھا کہ اس طرح کے موقع پر وہ حملہ آوروں کو دیکھ کر یا کسی خطرے کی بو سونگھ کر یا اس کا مشاہدہ کر کے کپڑے اتار دیتا اور ننگا ہو کر واہ صباحا اس کا نعرہ لگاتا۔ اس طرح کے حملے چونکہ زیادہ تر صبح کے وقت ہوتے تھے، یعنی صبح جب کہ لوگ ابھی پوری طرح بیدار نہیں ہوئے تو اس وقت ٹوٹ پڑتے تھے، تو اس سے یہ نعرہ بھی بن گیا واہ صباحا۔ یہ پوری قوم کے لیے الارم ہوتا، یعنی لوگوں کو جیسے جیسے آواز پہنچتی تو سب لوگوں کے لیے گویا ایک وارننگ ہو جاتی کہ حملہ ہو رہا ہے، اور سب تلواریں سونت کر مدافعت کے لیے باہر نکل آتے۔ یہی اس زمانے میں حفاظت کا بندوبست تھا، کوئی باقاعدہ فوجیں، باقاعدہ پولیس، باقاعدہ سیکورٹی کے ادارے تو قبائلی تمدن میں نہیں ہوتے، لوگ خود ہی اپنی حفاظت کرتے ہیں، تو اس میں پھر یہ طریقہ اختیار کیا جاتا تھا۔ یہ شخص جس کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ دیدبانوں میں رہے، بعض اوقات ایسے ہی ایک مچان سا بنا دیا جاتا پہاڑی پر یا کسی اور جگہ پر، تو وہاں سے یہ نگرانی ہوتی رہتی تھی۔ اس کو نذیر اریاں کہتے تھے۔ یہ چونکہ اپنے کپڑے پھاڑ کر واہ صباحا کا نعرہ لگاتا تھا تو اس کو نذیر اریاں کہتے تھے، یعنی ننگا نذیر۔ خدا کے رسول بھی اپنی قوم کو آنے والے عذاب سے آگاہ کرنے کے لیے آئے۔ ایک طرح کی مماثلت پیدا ہو گئی کہ جس طرح بستی کے باہر، قبیلے کے باہر دیدبان میں کھڑا ہو کر ایک شخص اپنے قبیلے کو خبردار کرتا ہے کہ تم پر کوئی ٹوٹ پڑنے والا ہے، کوئی حملہ ہونے والا ہے، تو اپنی قوم کے لیے رسول کی حیثیت بھی یہی ہوتی ہے۔ خدا کے رسول بھی اپنی قوم کو آنے والے عذاب سے آگاہ کرنے کے لیے آئے، اور انہوں نے بالکل اسی طرح لوگوں کو اس سے آگاہ کیا، گویا وہ عقب سے نموداری ہونے والا ہے۔ یعنی انہوں نے عذاب کے معاملے میں وہی بات کہی جو دیدبان میں کھڑا ہوا نذیر اریاں حملہ آور کے بارے میں کہتا ہے کہ تم عذاب کی زد میں ہو، تم پر خدا کا قہر ٹوٹ پڑنے والا ہے اگر اب بھی تم حقائق کا اعتراف نہیں کرتے۔ اس وجہ سے قرآن میں ان کے لیے نذیر مبین کے الفاظ استعمال ہوئے، یعنی اس جگہ سے لفظ نذیر لے کر اریاں ہونے کا معاملہ تو ظاہر ہے پیغمبر نہیں کرتے، تو اریاں کی جگہ مبین یعنی کھلا خبردار کرنے والا، یہ تعبیر یہاں سے لے کر قرآن نے رسولوں کے لیے استعمال کی ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ حکم کیا ہے، وہ یہ کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو۔ میں نے لکھا ہے اس سورہ کی آیت 2 کو دیکھیے، یعنی یہ سورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، تو اگر آپ بالکل ابتدا میں دیکھیں تو آیت 2 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی دعوت کی ابتدا اسی بات سے کی تھی۔ تو گویا جس بات سے محمد الرسول اللہ نے اپنی دعوت کی ابتدا کی، یہ اب تاریخی استدلال سے بتایا جا رہا ہے کہ ہر رسول اپنی دعوت کی ابتدا یہیں سے کرتا ہے، یعنی عبد اللہ، اللہ کے بندے بن جاؤ۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، ایسا کرو گے یعنی اگر بندگی نہیں کرو گے تو میں تم پر ایک دردناک دن کے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں۔ اب بھی بتایا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا، یعنی نذیر اریاں قبیلے کے باہر خبردار کرنے والا جب الارم بجاتا ہے یا آواز دیتا ہے تو پوری قوم اس کی آواز پر لبیک کہتی ہے،
اور سب لوگ تلواریں سونت سونت کر نکل کھڑے ہوتے ہیں، لیکن پیغمبروں نے بالکل یہی خیر خواہی کی، اسی طرح دروازے پر دستک دی، اسی طرح بلایا اور خیر خواہی کے جذبے سے آخری حد تک سرشار ہو کر بلایا۔ لیکن قوم کا رد عمل کیا ہوا؟ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ ما نراک الا بشرا مثلنا وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرائے وما نرا لکم علینا من فضل بل نظنکم کاذبین۔ اس پر اس کی قوم کے سرداروں نے جو منکر تھے، یعنی جب انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اس کی بات نہیں سننی، اس کی بات نہیں ماننی، اس پر اس کی قوم کے سرداروں نے جو منکر تھے، یعنی باقی قوم تو یہ آواز سن کر اپنے سرداروں کی طرف دیکھ رہی تھی کہ یہ ہمارے قائد ہیں، رہنما ہیں، لیڈر ہیں، ایک شخص نے کھڑے ہو کر اگر خبردار کیا ہے تو دیکھیں یہ کیا کہتے ہیں، یہی ہمیں بتائیں گے کہ اب ہمارا رد عمل یا ہمارا ریسپانس کیا ہونا چاہیے۔ تو وہ تو دیکھ رہے تھے، لیکن سرداروں نے کیا کہا؟ جواب دیا، ہم تو تمہیں اپنے جیسا ایک آدمی ہی دیکھتے ہیں، یعنی تمہارے اندر کیا خصوصیت ہے کہ تمہاری یہ بات مان لی جائے؟ تم بھی ہماری طرح کے ایک آدمی ہو۔ وہ جس کو ہم نظیر اریاں کے طور پر کھڑا کرتے ہیں، اس میں اور ہم میں تو یہ فرق واقع ہو جاتا ہے کہ وہ وہاں کھڑا ہے جہاں سے دشمن نظر آتا ہے، تم تو ہمارے درمیان کھڑے ہو، تمہیں وہ دشمن نظر آ رہا ہے، ہمیں کیوں نہیں نظر آ رہا؟ تمہیں وہ عذاب نظر آ رہا ہے، ہمیں کیوں نہیں نظر آ رہا؟ تو ہماری طرح کے ایک آدمی ہو کر یہ کیا بات کرنی شروع کر دی ہے تم نے؟ ہم تو تمہیں اپنا جیسا ایک آدمی دیکھتے ہیں، اور ہمارے اندر جو اراذل ہیں، یعنی چھوٹے طبقوں کے لوگ ہیں، یہ آپ جانتے ہیں کہ ہر قوم میں اور صدیوں تک بلکہ ہزاروں سال تک یہ طبقاتی تقسیم بڑی گہری رہی ہے۔ ہم بر صغیر کے لوگ تو اس سے اور بھی واقف ہیں، یہاں تو باقاعدہ طور پر طبقات کو ایک ابدیت دے دی گئی تھی کہ یہ برہمن ہے، یہ ویش ہے، یہ کشتری ہے، یہ شودر ہے۔ تو شودر ایک طرح سے سب سے اراذل تھے، سب سے پست مخلوق سمجھے جاتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر جو اراذل ہیں انہی کو دیکھتے ہیں کہ بے سوچے سمجھے تمہارے پیچھے لگ گئے ہیں۔ کوئی معقول آدمی تو تمہیں اس طرح دیکھ کر تمہاری بات پر توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہماری سمجھ میں بھی تمہاری بات نہیں آ رہی۔ البتہ یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ہمارے نچلے طبقوں کے لوگ ہیں جن میں ظاہر ہے کہ ان کا طبقاتی طور پر نیچے ہونا اور اس کے نتیجے میں بے عقل ہونا، بے سمجھ ہونا، یہ ان الفاظ میں چھپا ہوا ہے کہ وہ لوگ ہیں، اور انہی کو ہم دیکھتے ہیں کہ بے سمجھے بوجھے تمہارے پیچھے لگ گئے ہیں۔ ہم نہیں دیکھتے کہ ہمارے اوپر تمہیں کوئی بڑائی حاصل ہے۔ وما نرا لکم علینا من فضل، یعنی بڑا جائزہ لیا ہے ہم نے، نظر نہیں آتا کہ تمہارے اندر کوئی ایسی خصوصیت ہے کہ تمہاری برتری قائم ہو گئی ہے، اس میں علم میں، عقل میں، مرتبے میں، پس منظر میں، کیا چیز ہے؟ ایسا ہی ایک آدمی جیسے ہم بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں، تم بھی ہو، تو کھڑے ہو کے تم نے یہ کچھ کہنا شروع کر دیا ہے۔ ہم نہیں دیکھتے کہ ہمارے اوپر تمہیں کوئی بڑائی حاصل ہے۔ اب یہ دیکھیے، یہ سارا استدلال ہے، یعنی پہلے انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی فرق نہیں محسوس ہوتا، علم میں، عقل میں، پس منظر میں، جاننے میں، کسی خطرے کو دیکھنے کی غیر معمولی صلاحیت میں، جیسی آنکھیں تمہارے پاس ہیں ویسی ہمارے پاس ہیں، جیسے دو ٹانگوں کے ساتھ تم چلتے پھرتے ہو، دو ہاتھ ہیں، کھاتے پیتے ہو، ویسے ہی ہیں۔ تو کیا خصوصیت ہے کہ ہم تمہاری بات کو اہمیت دیں؟ پھر یہ کہا کہ تمہاری بات میں اگر کوئی معقولیت ہوتی، واقعی ایسی کوئی بات ہوتی، تو ہمارے درمیان سے جو بڑے لوگ ہیں، قائدین ہیں، سوسائٹی میں اثر رسوخ رکھتے ہیں، سمجھدار ہیں، ان میں سے بھی کوئی آدمی متوجہ ہوتا۔ ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ یہ چھوٹے طبقات کے بے سمجھ لوگ، نافہم لوگ، وہی تمہارے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اور ہم نے اس پہلو سے بھی اچھی طرح جائزہ لے لیا ہے
کہ کوئی کیا خصوصی فضل عنایت ہے خدا کی تمہارے اوپر کہ جس کو بنیاد بنا کر ہم سمجھے کہ ہاں یہ بہت کھاتے پیتے ہیں، بہت ان کے پاس سرمایہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے بھی بہت کچھ دے رکھا ہوا ہے، بڑی قیادت کی فطری صلاحیتیں تھیں، قوم نے ان کو پہلے ہی چنا ہوا تھا، تو یہ کوئی بات کر رہے ہیں، تو وہ کیا چیز ہے سمجھ میں نہیں آتا۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں تک تو ذرا نرم استدلال تھا، اور یہ ساری بات کہہ کے یہ تو قرآن نے خلاصہ کر دیا نا ان کی سب باتوں کا، تو پھر انہوں نے کہا بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہم تو تمہیں بالکل جھوٹا سمجھ رہے ہیں، یعنی سچی بات تو یہ ہے کہ ہم اسی نتیجے پر پہنچے ہیں کہ تم جھوٹے آدمی ہو بالکل، یعنی یہ ایسے ہی تمہیں کوئی بات سوچ گئی ہے اور اب تم نے یہ سب کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس پر حاشیہ ہے، یہ 3 معارضات ہیں، 3 باتیں انہوں نے اوپر کہی تھیں جو میں نے آپ کو بتائیں، یہ 3 معارضات ہیں جو نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے ان کی دعوت کے جواب میں پیش کیے۔ آگے انہی کا جواب ہے، یعنی یہ بات ہو گئی، اب اس کے بعد جواب شروع ہوئے۔ نوح نے جواب دیا، قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی رحمۃ من عندہ فامیت علیکم۔ نوح نے جواب دیا، میری قوم کے لوگوں، یہ سب چیزیں تو تم نے کہہ دیں، لیکن ذرا سوچو، اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں، یہ پیچھے بھی بالکل ایسے ہی زیر بحث آ چکا ہے کہ پیغمبر یہی استدلال آ کے پیش کرتے ہیں۔ اس پر میں نے لکھا ہے اصل میں لفظ بینہ آیا ہے، یہ جس کا ترجمہ میں نے کیا نا روشن دلیل، تو اس کے لیے جو لفظ اصل میں آیا ہے وہ بینہ ہے۔ اس سے مراد وہی نور فطرت ہے جس کا ذکر اس سے پہلے آیت 17 میں آ چکا ہے، یعنی پیغمبر آ کے سب سے پہلے یہ کہتا ہے کہ میرے اندر جو اللہ تعالیٰ نے علم الہام کیا ہوا ہے اس میں اور تم الگ الگ نہیں ہے، تمہارے اندر بھی وہی ہے۔ جو فرق واقع ہوا ہے وہ یہ ہے کہ تم نے اس چراغ کو بجھا دیا ہے اور میں نے اس کی لو کو بجھنے نہیں دیا، تو میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں۔ فرمایا کہ یہ تو میرے اور تمہارے درمیان ایک ہی جگہ تھی، اب تم نے کہا نا کہ وہ کیا چیز ہے مجھے جو خصوصی حاصل ہو گئی ہے، یعنی تم بھی ایسے ہی ہو میں بھی ایسے ہی ہوں، یہ چیز تو سوائے اس کے کچھ نہیں کہ میں نے اس چراغ کو بجھنے نہیں دیا، تم بجھا بیٹھے ہو، لیکن یہ چراغ تمہارے اندر بھی تمہارے بنانے والے نے جلا کر رکھا تھا۔ البتہ ایک اگلی بات ہوئی ہے جو میرے ساتھ مختلف ہو گئی، اور وہ کیا ہے کہ وَآتَانِی رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهِ، پھر اس نے یعنی میرے پروردگار نے اور تمہارے پروردگار نے مجھے خاص اپنی جناب سے رحمت بھی نازل فرمائی، یعنی مجھ پر وہی آ گئی ہے۔ میرے اوپر ایک خصوصی کرم یہ ہوا ہے جس کی وجہ سے میرے اور تمہارے درمیان ایک بڑا فرق واقع ہو گیا ہے، یعنی اپنی وحی میری طرف نازل کر دی ہے، اور فرمایا کہ نُلْزِقُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، اس سے پیچھے تھا فَأُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ، یعنی پھر اس نے مجھے خاص اپنی جناب سے رحمت عطا فرمائی، یعنی ایک معاملہ ہوا ہے میرے ساتھ، بینہ میرے اندر بھی تھی تمہارے اندر بھی تھی، پھر ایک خاص معاملہ ہوا اور تمہارے اندر ہی کھڑے کھڑے ہوا ہے، وہ یہ کہ میرے اوپر اس کی رحمت کا نزول ہوا ہے، وہی آئی ہے۔ فَأُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ، وہ تمہیں نظر نہیں آئی، یعنی وہ معاملہ تمہارے سامنے نہیں ہوا، تمہارے سامنے تو نہیں آئی، لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں کہ مجھے وحی سے نوازا گیا ہے، اور وہ وحی ہے کہ جس کے بعد اب میں تمہارے سامنے کھڑا ہوا ہوں اور یہ بات تم تک پہنچا رہا ہوں۔ نُلْزِقُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، تو فرمایا کہ اگر وہ تمہیں نظر نہیں آئی تو کیا ہم زبردستی اس کو تم پر چپکا دیں جبکہ تم اس سے بیزار ہو۔ یہ جو جملہ ہے
اس کی میں نے وضاحت کی ہے وہ سن لیجئے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے فطرت کا چراغ بھی تمہارے اندر گل ہو چکا۔ تم نے جب جو بینہ اللہ تعالیٰ نے دی تھی، جس سے نوازا تھا تمہیں، اس کو بھی تم نے بجھا دیا، وہ چراغ بھی گل کر دیا۔ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے فطرت کا چراغ بھی تمہارے اندر گل ہو چکا۔ تو گویا پہلی چیز یہ کہی کہ مجھے جو چراغ دیا گیا تھا میں نے اس کی حفاظت کی ہے۔ اور حفاظت کس طرح ہوتی ہے؟ حفاظت اپنے کردار اور اپنی سیرت کی حفاظت سے ہوتی ہے۔ یہ گناہ، سرکشی، دوسروں پر ظلم و عدوان، اپنی فطرت کے تقاضوں سے انحراف، اپنے اخلاقی وجود سے گریز، یہ اس چراغ کو بجھانے کا باعث بنتا ہے۔ میں نے اس کی حفاظت کی ہے تو میرے ہاں وہ چراغ بجھا نہیں ہے۔ اور اس کے نتیجے میں وحی کے ذریعے سے آنے والی ہدایت بھی تاریکیوں میں کھو گئی۔ یعنی اگر وہ چراغ زندہ ہوتا، جلتا ہوتا، تم نے اسے بجھا نہ دیا ہوتا، تو یہ میں کوئی نئی بات نہیں لے کے آیا۔ مجھ سے پہلے جو ہدایت موجود ہے تم اسے تلاش کرتے پھرتے، تمہارے اندر بھی اس کی طلب ہوتی۔ لیکن جب تم نے اس چراغ کو بجھا دیا تو وحی کے ذریعے سے آنے والی ہدایت بھی تاریکیوں میں کھو گئی۔ پھر اپنے فساد طبیعت کے باعث تم اس طرح کی چیزوں سے بیزار بھی ہو۔ یعنی اب چونکہ طبیعت کا فساد اس جگہ پہنچ چکا ہوا ہے کہ تمہیں اس سے ادھر کھینچنے والی کوئی چیز اچھی بھی نہیں لگتی۔ یعنی کیوں تمہیں کسی برائی سے روکا جائے، کیوں تمہارے اندر اخلاق عالیہ کی دعوت پیش کی جائے، کیوں تمہیں بتایا جائے کہ تمہیں اپنے علم و عقل کے تقاضوں کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے، کیوں تمہیں اللہ کی بندگی اور اس کے تقوی کی دعوت دی جائے، تو یہ تمہیں ٹھیک نہیں لگتا۔ کیونکہ طبیعت کے فساد کے بعد وہی صورت ہو جاتی ہے کہ اچھے بھلے ذائقے بھی پھر زبان محسوس نہیں کرتی۔ تو فرمایا کہ میں تمہارے اوپر ایک ایسی چیز کس طرح چپکا سکتا ہوں جس کے چپکنے کے لیے تمہارے اندر سرے سے کوئی مادہ قبولیت ہی باقی نہیں رہ گیا۔ یعنی اب میرے لیے یہ ناممکن ہو گیا ہے کہ میں وہ چیز تمہارے اندر ڈال دوں جس کے لیے یہ سب کچھ پہلے ہونا چاہیے تھا تو مادہ قبولیت پیدا ہوتا، لیکن یہ سب تم کر چکے ہو، تو اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ پھر فرمایا کہ وَيَا قَوْمْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، میری قوم کے لوگوں، میں اس خدمت پر اٹھ کھڑا ہوا ہوں، جانتا ہوں کہ یہ بڑا مشکل کام ہے، تمہارے اندر اس کے لیے قبولیت کا جذبہ پیدا کرنا، داعیہ پیدا کرنا آسان نہیں ہے، لیکن بہرحال مجھے جب کہا گیا ہے تو میں اٹھ کھڑا ہوا ہوں، اور یہ خدمت میں بے مزد کر رہا ہوں۔ میں نے تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگا اس پر۔ یعنی اگر کچھ کر رہا ہوں تو یہ نہیں ہے کہ میں کوئی چیز طلب کرنے کے لیے، کوئی معاوضہ مانگنے کے لیے کر رہا ہوں کہ تم بیزاری، تمہاری خیر خواہی میں کر رہا ہوں۔ سن تو لو میری بات کم سے کم۔ میری قوم کے لوگوں، میں اس خدمت پر تم سے کوئی مال نہیں مانگ رہا ہوں کہ تمہاری ہر بات ماننے کے لیے مجبور ہو جاؤں۔ یعنی تم کہو کہ یہ چھوٹے لوگ تمہارے ساتھ کیوں ہیں، تم کہو کہ اس طرح کے لوگوں کو تم نے دعوت کیوں دی ہے، فلاں چیز کا خیال کیوں نہیں رکھا، ہمارے مرتبے کے لحاظ سے بات کیوں نہیں کی، تو میں کوئی تمہارا ملازم تو ہوں نہیں، ایک بے مزد خدمت کر رہا ہوں، اٹھ کھڑا ہوا ہوں۔ میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے، ان اجریہ الا علی اللہ۔ اب آگے معلوم ہوا کہ یہ کیوں تمہید باندھی، وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا، تمہاری خوشنودی کے لیے میں ان لوگوں کو ہرگز نکال دینے والا نہیں ہوں جو ایمان لے آئے۔ یعنی یہ چھوٹے صحیح، تمہارے بقول پست طبقات کے صحیح، تمہارے بقول بے عقل صحیح، جو بھی صحیح، لیکن یہ کہ اللہ نے ان کو توفیق دی، تو اب میں صرف اس لیے کہ اگر یہ میرے ساتھ نہ ہوں تو تم میری بات سننے کے لیے تیار ہو جاؤ گے، ان کو دھتکار دوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں ان لوگوں کو ہرگز نکال دینے والا نہیں ہوں جو ایمان لے آئے ہیں۔ انہم ملاقو ربہم، وہ اپنے اسی ایمان کے ساتھ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں۔ وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، ان کی قدر و قیمت کا فیصلہ وہی پروردگار کرے گا۔ یہ مضمون مقدر ہے یہاں، مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت میں مبتلا ہو۔
تو یہ گویا جو کچھ انہوں نے کہا تھا وہ 3 معارضات پیش کیے تھے، اس کے جواب میں اب پیغمبر کی تقریر نقل ہو رہی ہے، یعنی نوح علیہ السلام نے یہاں سے جواب دینا شروع کیا۔ یہ تقریر ابھی جاری ہے جو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے کی۔ ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔